کیا آپ اپنا استخارہ خود کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ویڈیو استخارے کے ایک نہایت مؤثر، واضح اور مجرب طریقے پر مشتمل ہے، جس کے ذریعے آپ اپنا استخارہ خود کر سکتے ہیں۔ اس طریقے کی خاص بات یہ ہے کہ اس استخارے میں صرف اشارہ یا گمان نہیں ہوتا، بلکہ نتیجہ اس قدر واضح ہوتا ہے کہ کسی قسم کا تردد باقی نہیں رہتا۔ اس استخارے میں صرف بتایا نہیں جاتا بلکہ دکھایا جاتا ہے تاکہ سائل خود حقیقت کو سمجھ سکے۔ اب چاہے معاملہ شادی بیاہ کے رشتے کا ہو اور آپ جاننا چاہتے ہوں کہ یہ رشتہ آپ کے حق میں کیسا رہے گا، یا آپ کسی پیر کامل کی تلاش میں ہوں اور یہ جاننا چاہتے ہوں کہ وہ کون ہے اور کہاں ملے۔ اسی طرح اگر گھر میں کوئی بیمار ہو، بیماری طول پکڑ گئی ہو یا مرض ڈاکٹروں کی تشخیص سے ڈائگنوسس سے باہر ہو، تو اس استخارے کے ذریعے حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ تو توجہ کے ساتھ میں ملاحظہ کریں، جو بات سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے گا، مناسب وقت پر آپ کو جواب دے دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کل عام طور پر لوگ استخارے کے لیے پیروں، فقیروں، عاملوں یا گاؤں محلے کے ائمہ حضرات سے رجوع کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر افراد کو خود استخارے کا صحیح علم اور اس کے اصولوں کا ادراک نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود لوگ انہی کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اس کی بنیادی طور پر دو وجوہات سامنے آتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ عوام الناس کو خود استخارے کا درست علم اور طریقہ کار سے واقفیت نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم خود گنہگار، عوام اپنے بارے میں سوچتی کہ ہم تو گنہگار ہیں، اس لیے ہمیں استخارے کے ذریعے صحیح رہنمائی نہیں مل سکتی، جبکہ نیک اور متقی حضرات کو ان کی دینداری اور تقوی کی بنا پر بہتر رہنمائی حاصل ہو جائے۔ یہ خیال کر کے عوام الناس پیروں، فقیروں، عاملوں یا مساجد کے اماموں کے پاس استخارے کے لیے چلے جاتے ہیں، مگر انہیں خود صحیح علم نہیں ہوتا۔ اب عوام الناس کی یہ جو سوچ ہے، یہ سوچ اگرچہ احساس گنہگاری اور علماء اور مشائخ سے عقیدت و محبت پر مبنی ہے، جو اپنی جگہ قابل قدر اور باعث اجر ہے، لیکن اس کے نتیجے میں خود استخارہ نہ کرنا اور استخارے کے عمل کو صرف مخصوص لوگوں تک محدود سمجھنا، یہ در حقیقت تعلیمات نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف۔ جیسا کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو ہر معاملے میں استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی آیت سکھاتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ استخارہ ہر مسلمان کے لیے ہے اور مسلمانوں کو اپنا استخارہ خود کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، نہ کہ استخارے کا عمل چند مخصوص افراد تک محدود ہے کہ جو پیر ہوگا وہی استخارہ کر سکتا ہے، عوام نہیں کر سکتی، جو عامل ہوگا وہی استخارہ کر سکتا ہے، عام انسان نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں، ہر کوئی استخارہ کر سکتا ہے، مگر افسوس آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نہ صرف استخارے کے علم سے نا واقف ہے، بلکہ استخارے کے مسائل، آداب اور درست طریقوں سے بھی لا علم ہے۔ حتیٰ کہ جو لوگ عامل کہلاتے ہیں، ان میں سے بھی اکثر کو اس علم کی حقیقت نہیں معلوم، اور پھر بھی لوگ انہی پر اندھا اعتماد کرتے ہیں۔ پرسنلی بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں جو عامل بنے بیٹھے ہیں، اور وہ کبھی کسی اور سے استخارہ کروا لیتے ہیں، کبھی کسی اور سے، اور لوگوں کا علاج معالجہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ بات ذہن نشی رکھیے، اب یہ بات سمجھیے، دوسروں سے استخارہ کروانے کے نتیجے میں کئی خرابیاں پیدا ہو جاتی، کیونکہ موجودہ دور میں ہر وہ شخص جو دیندار نظر آئے ضروری نہیں ہے کہ حقیقت میں وہ دیندار بھی ہو۔ ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو بغیر استخارہ کیے محض اندازہ یا قیاس کی بنیاد پر ہاں یا نہ کا جواب دے دیتے ہیں، یعنی آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کا کام نہیں ہوگا، شادی اچھی چلے گی، نہیں چلے گی، بس اندازے سے جواب دے دیتے ہیں۔ اور سائل جو سوال کرنے والا ہے وہ بیچارہ ان عاملوں، پیروں اور فقیروں کے اعتماد پر اپنے اہم کاروباری یا ازدواجی یا دیگر زندگی کے فیصلے کر لیتا ہے۔ اب انہوں نے صحیح سے استخارہ نہیں کیا ہوتا تو بس اوقات نقصان اور پچھتاوے کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے نہایت ضروری ہے کہ
علم الاستخارہ سیکھا جائے اور اپنا استخارہ خود کیا جائے اور اس عظیم سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو زندہ کیا جائے۔ اگر آپ استخارے کا طریقہ نہیں جانتے تو اسے ضرور سیکھیے، سیکھنے سے انسان ہر کچھ جان جاتا تاکہ آپ اپنے معاملات میں خود استخارہ کر کے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ ویسے تو علم الاستخارہ ایک مستقل اور باقاعدہ علم ہے جسے مکمل طور پر سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو حضرات تفصیل سے سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہمارے یہاں باقاعدہ کورس بھی کروایا جاتا ہے۔ البتہ اس ویڈیو میں درود تاج کے ذریعے استخارہ کرنے کا ایک آسان اور مؤثر طریقہ بیان کر رہے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنا استخارہ خود کر سکتے ہیں، اور جو حضرات درود تاج نہیں پڑھ سکتے تو وہ درود ابراہیمی کے ذریعے بھی اپنا استخارہ کر سکتے۔ طریقہ کار اس طرح ہے کہ بعد نماز عشاء تمام کام کاج سے فارغ ہو کر وضو کریں اور 2 رکعت نفل نماز بنیت استخارہ ادا کریں، اور دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ انشراح یعنی الم نشرح لک صدرک اپنے نام کے عدد قلبی کے مطابق پڑھیں۔ عدد قلبی کا طریقہ آگے بتاتا ہوں، اور سلام پھیرنے کے بعد پھر درود تاج پڑھیں۔ اب درود تاج کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ تو درود تاج بھی اپنے نام کے اعداد کے مطابق پڑھیں۔ جن کے پاس وقت نہیں ہے درود تاج پڑھنے تو وہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، مگر پڑھیں گے اپنے نام کے اعداد کے مطابق۔ آپ کے نام کے جو بھی اعداد ہوں اس تعداد کے مطابق پڑھنے کے بعد بغیر کسی سے بات چیت کیے آپ سو جائیں۔ باوضو ہی سونا ہے، بستر بھی پاک ہو، جو بچھایا گیا ہو وہ بھی پاک ہو، جو اوڑھنے کے لیے آپ نے لیا ہے وہ بھی پاک ہو، جو آپ کا تکیہ ہے وہ بھی پاک ہو۔ اپنے نام کے اعداد اور عدد قلبی کیسے معلوم کریں تو اس کا طریقہ بھی سمجھ لیجئے۔ آپ کی اسکرین پر ابجد چارٹ نظر آ رہا ہو، اس پر غور کریں اور آپ کے نام میں جو جو حروف ہیں ان کی جو اعداد ہیں وہ لکھ کر جمع کر لی۔ جیسے میرا نام زبیر ہے، اب میرے نام میں 4 حروف ہیں، زا، با، یا اور را۔ تو اب آپ ابجد چارٹ پہ دیکھیں، جہاں زا لکھا ہے اس کے نیچے آپ کو 7 لکھا ہوا نظر آئے گا۔ دوسرا حرف با ہے تو جہاں با لکھا ہے با کے نیچے 2 لکھا ہوا نظر آئے۔ ایسے ہی تیسرا حرف یا ہے تو جہاں یا ہے اس کے نیچے 10 نظر آئے گا آپ کو لکھا ہوا، اور چوتھا حرف را ہے تو را کے نیچے آپ کو 200 لکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب ان تمام اعداد کو آپس میں جمع کیجئے۔ جیسے میرے نام کے جو کل عدد بنے وہ 219 بنے۔ اب یہ 219 زبیر نام کے اعداد، عدد قلبی نہیں، اعداد پورے نام۔ اب عدد قلبی اسی میں سے نکلے، عدد قلبی کے لیے پھر 219 کو آپس میں جمع کریں گے، جیسے 2 + 1 اور +9 12 ہوئے۔ پھر 12 کو آپس میں جمع کریں گے، جیسے 1 + 2 = 3۔ تو آخر میں اکائی میں جو عدد بچے گا وہ آپ کے نام کا عدد قلبی ہوگا۔ جیسے میرا نام زبیر، اس کے کل اعداد بنے 219 اور 219 سے جو عدد قلبی بنا وہ 3 بنا۔ اب اس عمل میں جو سورہ انشراح پڑھیں گے، زبیر نام کا کوئی بھی شخص ہوگا تو سورہ انشراح 3 مرتبہ پڑھے گا عدد قلبی کے مطابق، اور درود تاج یا درود ابراہیمی 219 مرتبہ پڑھے گا اور پڑھ کر عمل کر کے سو جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی اس کو اس حالت نیند میں واضح طور پر اس کو دکھا دیا جائے گا، بتا دیا۔ اب کسی کو 1 دن میں جواب مل جاتا ہے، کسی کو 2 دن میں مل جاتا ہے، کسی کو 3 دن میں ملتا ہے، حد سے حد 7 دن کے اندر اندر جواب مل ہی جاتا ہے۔ استخارے کے مزید بہت سے طریقے ہیں، اگر ان طریقوں کو آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا کورس جوائن کیجیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔